تعارف کرایا، اب آپ کی شہادت کے واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آپ نے کتاب مرتب کی الخصائص کے نام سے یا خصائص علی کے نام سے، ہوا یہ کہ جب آپ کو یہ معلوم پڑا کہ شام میں یا ملک شام میں یا دمشق میں امام علی علیہ السلام کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور وہاں نواسب کی بھی کثرت پائی جاتی ہے، تو آپ نے جب یہ مولا علی کی فضیلت میں احادیث اکٹھی کی اور ایک کتابی مجموعہ مرتب کیا، تو آپ اس مسجد میں گئے جو وہاں کی جامع مسجد تھی، دمشق کی جامع مسجد، اور وہاں پہ آپ نے خصائص علی بیان کرنا شروع کر دیے۔ جب آپ نے یہ خصائص علی بیان کیے، اپنی کتاب کا تعارف بھی کروا دیا، وہاں کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ مولا علی کے فضائل بیان کرنے والے اور ان کے لیے لکھنے والے اور ان احادیث کو اکٹھا کرنے والے ہیں، تو ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے وہاں پر شور کرنا شروع کیا اور کہا کہ آپ اگر مولا علی کے فضائل بیان کریں تو آپ حضرت معاویہ کے بھی فضائل ہمیں سنائیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ جب بار بار اصرار کیا گیا تو کچھ واقعات کے اندر ایسا بھی ملتا ہے کہ آپ نے پھر صحیح مسلم کی یا محدثین نے جس روایت کو نقل کیا، وہ روایت پیٹ نہ بھرنے والی روایت جو ہے حضرت معاویہ کے بارے میں منسوب، وہ بیان کی۔ جیسے ہی لوگوں نے وہ روایت سنی تو لوگوں آپ کے اوپر چڑھ دوڑے، دہشت گردی پہ آپ کے اوپر اتر آئے اور آپ کے جسم کے نازک اعضاء کو ٹھڈے مار مار کر پیٹ پہ چڑھ دوڑے اور جسم کے اوپر چڑھ دوڑے اور آپ کو مار دیا، یہ شہادت کے قریب پہنچا دیا۔ تو جب آپ کو مار مار کے پھینکا گیا تو آپ کے کچھ سانس باقی تھے، جب کسی نے پتہ کیا کہ آپ کی کیا حالت ہے تو آپ میں ابھی کچھ سانسیں باقی تھیں، تو آپ نے پھر یہ مطالبہ کیا یا اس بندے کو کہا کہ مجھے مکہ پہنچا دو، میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ بیت اللہ سے بھی آپ کو بہت محبت تھی۔ تو پھر آپ کو مکہ لایا گیا اور آپ کو صفا مروہ کے درمیان کسی جگہ پر، یہ صفا مروہ کے قریب آپ کو دفنایا بھی گیا۔ آپ کی وفات ہوتی ہے 303 ہجری کے اندر، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی کچھ اختلافات ہیں ایگزیکٹ سن کے بارے میں، لیکن معروف یہی ہے کہ آپ کی 303 ہجری میں وفات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی یہ تو شہادت کا معاملہ تھا، تو اس لیے اگر آپ کو شہید علی کہا جائے یا شہید اہل بیت کہا جائے تو یہ بہت اچھا لقب ہوگا، کیونکہ جس محدث کے اوپر شیعت کا الزام لگا آپ ان میں سے بھی ایک محدث ہیں۔ آج بھی لوگوں کے ہاں بحث ہوتی ہے کہ کیا امام نسائی شیعہ تھے، لیکن شیعہ نہیں تھے، امام علی سے یا مولا علی سے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اور اپنے محدث ہونے کا، نبی علیہ السلام کے فرامین کو اہل بیت کے بارے میں جمع کرنے کا اپنے حق اس طرح ادا کیا کہ اپنی جان نچھاور کر دی، لیکن حق گوئی سے اپنی زبان کو، اپنے قلم کو نہ روکا۔ پھر آپ کی شہادت کے بارے میں اکثر یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جب آپ کے اوپر اس طرح حملہ ہوا اس کے بعد آپ کو مکہ کی بجائے وہیں پر ہی دفن کر دیا گیا، ایک یہ بھی کہانی بتائی جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کو شہید ہونے کے بعد فلسطین کے کسی علاقے کے اندر رام اللہ یا کسی اور علاقے کے اندر تدفین آپ کی گئی۔ تو اس طرح سے آپ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی۔ اللہ کریم کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس شہید اہل بیت کے اوپر، امام نسائی رحمہ اللہ کے اوپر، اور ہمیں بھی اللہ کریم ایسا جگرا عطا کرے کہ ہم حق گوئی سے امام نسائی رحمہ اللہ کی طرح نہ رکیں اور حسینی بنتے ہوئے اللہ کے دین کی ترویج کے لیے ظالم حکمرانوں کے سامنے، ناصبیوں کے سامنے، رافضیوں کے سامنے حق گوئی کرتے رہیں۔ اور یہاں پر آخر میں ایک چیز اور بیان کرتے چلیں، امام نسائی رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں، وہ محدث ہیں جن کا مقام صرف اہل سنت کے ہاں ہی ہے، یعنی اہل تشیع اتنے بڑی فضیلت کے باوجود، شہید علی ہونے کے، شہید اہل بیت ہونے کے باوجود ان کی روایات سے اس طرح استفادہ حاصل نہیں کرتے، یعنی خصائص کے علاوہ بھی جو آپ نے روایات اکٹھی کی ان سے اس طرح سے استفادہ حاصل نہیں کرتے۔ اور شیعہ کے ہاں محدثین کے اندر آپ کو ایسی شخصیت ملنا ناممکن والی بات ہے
کہ جس نے ممبر رسول کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کے حوالے سے تقیہ سے کام نہیں لیا، بلکہ حق گوئی بیان کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش کر لیا، لیکن حدیث کے حوالے سے کوئی کوتاہی کا نہیں سامنے لائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم امام نسائی رحمہ اللہ کو نبی علیہ السلام اور اہل بیت کا اور نیک اصحاب کا جنت الفردوس کے اندر ساتھ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان نیک علماء کی، محدثین کی سیرت کو اپنانے والا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ آخرت میں جمع ہونے والا بنائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔